أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتئه قليلا ثم تضطروه إلى عذاب النار وبئس المصير۔ جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہوں پھلوں کی روزیاں دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں کافروں کو بھی تھوڑا فائدہ دوں گا پھر انہیں آگ کی طرف کر دوں گا، یہ جگہ بہت بری ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ جو شروع ہو گیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ بتا رہے ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہاں پر جو موجود لوگ ہیں ان کو، کہ جب ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اس جگہ کو امن والا بنا، اس جگہ سے مطلب مکہ کی جگہ، خانہ کعبہ والی جگہ نا، اس جگہ کو امن والا بنا، یہاں کے شہر کی یہاں کے لوگوں کو امن والا بنا، اور جو قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کو بھی امن و سلامتی والا بنا، اور پھلوں کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یہاں پر خوب روزیاں دے، خوب اچھا یہاں پر فراوانی ہو پھلوں کی۔ تو پھر اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تو قبول کی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ میں تھوڑا بہت فائدہ کافروں کو بھی دوں گا، یعنی کہ سارے کے سارے انعامات صرف مکہ میں نہیں ہوں گے بلکہ جہاں اور دوسرے کافر لوگ رہتے ہیں میں یہ انعامات وہاں پر بھی دوں گا، انہیں بھی دوں گا۔ تو پھر انہیں جب وہاں پر بھی یہ انعام ملے گا تو کافروں کو بھی یہ انعام جب ملے گا تو میں جب یہ ان سے فائدہ اٹھائیں گے تو پھر میں کیا کروں گا، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کریں گے تو پھر میں ان کو جہنم کے قریب کر دوں گا، اور یہ جہنم جو ہے بہت بری جگہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اور دیواریں اٹھاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار تو ہم سے راضی ہو جا، تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ دونوں باپ بیٹے کس طرح سے وہ تعمیر کر رہے تھے، کس طرح سے وہ جو پتھر ہے جسے ابھی ہم ابراہیم مصلی کہتے ہیں، تو جب وہ تعمیر کرتے جاتے تھے اللہ تعالیٰ سے یہی کہتے جاتے تھے کہ جو ہم یہ کام کر رہے ہیں، جو تعمیر کر رہے ہیں تو اسے قبول فرما اور ہم سے راضی ہو جا، اور بے شک تو ہی سننے والا ہے۔ آگے مزید اور دعا کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک جماعت کو اپنی اطاعت گزار رکھ اور ہمیں اپنی عبادتیں سکھا، ہماری توبہ قبول فرما، تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک جماعت سے مطلب یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد تھی اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ان دونوں بیٹوں سے نسل چلنی تھی، تو ان دونوں بیٹوں میں سے ایک جماعت کو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ایسے رکھ کہ جو بالکل راہ راست پر ہوں اور جو تیری عبادت والے ہوں اور جن کو جو تنہیں اپنا محبوب بندہ بنانا ہے اپنے اس جماعت میں سے رکھ۔ آگے مزید دعا چل رہی ہے، اے ہمارے رب انہی میں سے رسول بھیج جو ان کے پاس تیری آیتیں پڑھے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور انہیں پاک کرے، یقیناً تو غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ انہی جماعت میں سے ایک رسول بھیج، جو یعنی کہ ہماری جو نسل چلنے والی ہے اسی نسل میں سے ایسا رسول بھیج، کس رسول کو، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے آ رہے ہیں شروع سے کہ ایک آخری نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اسی نبی کو ہماری اسی نسل میں سے رکھنا، اور جو انہیں آیتیں پڑھ کر سنائے گا، جو انہیں حکمت سکھائے گا، جو انہیں پاک کرے گا۔ اب یہاں پر دیکھو، یہاں تھوڑا سا وسیع بات ہے کہ پاک کرنے سے مطلب صرف پانی سے پاک والا نہیں تھا، یہ ناپاکی سے نا، یہاں سے پاک مطلب تھا روح کی پاکیزگی، روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، دماغ کی پاکیزگی۔ دماغ کی پاکیزگی تو سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ اپنی سوچ کو صاف رکھنا، تو یہ آپ کی دماغ اور سوچ کی پاکیزگی ہے۔ دل کی پاکیزگی کیسے ہوگی؟ جب ہم اپنے دل میں کسی کے لیے بغض،
حسد, کینہ یہ سب پیدا نہیں ہونے دیں گے تو یہ ہمارے دل کی پاکیزگی ہے. اپنی سوچ میں جب بدگمانی نہیں پیدا ہونے دیں گے تو یہ ہمارے دل کی پاکیزگی ہے. ہر کام جو سوچتے ہیں ہم بدگمانی, یہ اصل میں دماغ کی پاکیزگی نہیں, یہ دل میں ہے. کیونکہ جو شیطان وسوسہ جو ڈالتے ہیں نا, اصل میں وہ ہمارے دل کی خواہش ہوتی ہے. بدگمانی جو ہوتی ہے نا, وہ دل کی خواہش ہوتی ہے. اگر وہ دل اس چیز کی خواہش نہ کرے نا تو دماغ بھی وہ بدگمانی نہیں کرے گا. یہ تھوڑی سی اور حکمت والی بات ہے. جیسے ہم اور آگے چلیں گے نا تو پھر میں اس کو مزید اور تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ہمارے دل کی اور یہ دماغ کی پاکیزگی اور یہ بدگمانی سے کس طرح سے بچا جائے گا. تو یہ پاکیزگی آئے گی ہماری. یہاں پر ہے روح کی پاکیزگی. اصل میں روح کی جو پاکیزگی نا, وہ سب سے بڑی چیز ہے ہماری ایمان. جب تک کہ ایمان مضبوط نہیں ہوگا اور کامل نہیں ہوگا, ہماری روح پاک ہی نہیں ہوگی. جس کی جو ایمان میں کمی ہوگی نا, یا اگر وہ بھٹکا ہوا بھی ہوگا یا وہ شک و شبہات میں ہوگا, تو اس کی روح پاک ہی نہیں ہے. جو ایمان ہمارا ہے ہمیں اس کے اوپر سالڈ رہنا چاہیے. جیسے کہ پچھلی نشست میں جو گزرے نا, اس کا تعلق اس سے بھی جڑا ہے کہ ہم اگر کسی رشتہ دار کے لیے, کسی دوست کے لیے, اولاد کے لیے, اولاد اپنے والدین کے لیے, ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کی رسی کو جب چھوڑ دیتا ہے نا, ان کو خوش کرنے کے لیے, تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو یہ روح کی پاکیزگی جو تمہارے اندر اترتی نا, وہ اب وہ پاکیزگی نہیں رہی, اب یہ ناپاک ہو گئے. اس کو پاک رکھنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا بھی پڑے گا. ارے بابا بات یہ سمجھ میں آپ کے بھی نا کہ ہمیں جو ہے نا کسی کی خوشنودی نہیں دیکھنی ہے, اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر رہتے ہوئے, اس دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اگر ہم اس کا دل جیت سکتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے, تو ہمیں پھر جیتنا چاہیے, اسے خوش کرنا چاہیے. جیسا کہ اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے زیادہ, تو ہمارا اگر چھوٹا بھائی یا چھوٹی بہن غریب ہیں تو ان کو پیسے دینے چاہیے, ان کو دعوت پہ بلانا چاہیے, ان کے رزق میں ہمیں بڑھانا چاہیے اللہ تعالیٰ کے رضا کی خاطر, اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے, تو وہ اللہ تعالیٰ اس میں خوش ہوگا. لیکن اگر کوئی بھائی یا کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے 2 نمبر طریقے سے کام کرے یا کسی اور طریقے سے وہ جو ہے راستہ اپنائے اپنی بہن کو خوش کرنے کے لیے, بھائی کو خوش کرنے کے لیے, یا کسی دوست کو خوش کرنے کے لیے, تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر نکل کے لیے جب خوشنودی حاصل کر رہا ہے دوستی کی یا رشتہ داروں کی, تو پھر وہ اس کی روح میں ناپاکی آ گئی, پھر وہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض. تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور یقیناً اللہ تعالیٰ تو غلبہ پانے والا ہی ہے ہر چیز پر, وہ تو سب سے بڑا طاقت والا ہے. دین ابراہیمی سے وہی بے رغبتی کرے گا جو محض بے وقوف ہو. جو ہم نے تو اسے دنیا میں بھی برگزیدہ کیا تھا اور آخرت میں بھی, اور وہ نیکوکاروں میں سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں یہ بات کہ دین ابراہیمی جو ہے نا, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے تک جو دین چلتا ہوا آ رہا تھا نا, اور جو اس دین پر چلتے ہوئے آ رہے تھے اسے دین ابراہیمی کہتے تھے. اور دین ابراہیمی کو ماننے والے حنیف بھی ہوتے تھے, انہیں حنیف بھی کہا جاتا ہے, روایتوں میں آتا ہے. یعنی کہ مسلمان ہونے سے پہلے جتنے بھی لوگ اچھے اور نیک اور سیدھے راستے پر چلتے تھے, اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے, انہیں ہم کیا کہتے تھے؟ حنیف. اور وہ کون سے دین پر چلتے تھے؟ دین ابراہیمی پر. کیونکہ دین اسلام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے, تو یعنی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین, ان کے دادا اور جو دوسرے لوگ تھے قبیلے کے جو سیدھے راستے پر تھے, جو اللہ کو مانتے تھے, وہ کون سے دین پر تھے؟ دین ابراہیمی پر. تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے دین ابراہیمی کو چھوڑا نا, وہ بیوقوف لوگ ہیں. کیونکہ دین ابراہیمی تو وہ اتنا پیارا اور اتنا اچھا صاف ستھرا تھا, جیسے بالکل سیم ہمارا دین اسلام کتنا صاف ستھرا ہے, ہر ایک چیز کو, ہر حق کو واضح کرنے والا, کسی بھی ظلم کی, کسی بھی کے حق تلفی نہیں کرنے والا. یہی دین ابراہیمی بھی تھا. اور جو ابراہیم تھا, جو یہ دین کو لے کر آیا تھا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ وہ تو اتنا برگزیدہ بندہ تھا, اللہ تعالیٰ کا اتنا مقرب بندہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تو دنیا میں بھی خوب نوازا.
اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ دنیا میں کیسے نوازا؟ مال و دولت کے ذریعے نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری قوم پر امام بنا کے رکھا۔ یعنی کہ یہ سمجھ لو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے تک کہ جس کا سب سے بڑا رتبہ تھا، جو سب کے اماموں کا امام تھا، وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس کو امام بنایا تمام انبیوں کا، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ بہت بڑے رتبے کی بات ہوتی ہے، بہت بڑے جو ہے مرتبے کی بات ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہ رتبہ ان کو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ جب کبھی بھی انہیں ان کے رب نے کہا فرما بردار ہو جاؤ، انہوں نے کہا میں نے رب العالمین کی فرما برداری کی۔ کس طرح سے فرما برداری کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی ان سے کہا، تو یہ آپ لوگوں نے تو بچپن سے واقعہ تو سنتے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، کہ کس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کو جب چھوٹے تھے صحرا میں چھوڑ دیا تھا، بیابان جگہ پر اپنی بیوی بچوں کو۔ کس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرنے کے لیے۔ تو یہ تفصیلی واقعہ ہے، یہاں سے پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی بھی ان سے کہا نا کہ فرما بردار ہو جاؤ، تو انہوں نے کہا میں اپنے رب کے لیے فرما بردار ہو گیا۔ جتنے امتحان سختی سے ابراہیم علیہ السلام نے دیے نا، اور کسی نبی نے نہیں دیے، جتنی آزمائش ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اتری، جتنی سختیاں ان کے اوپر آئی ہیں نا، اور کسی نبی پر نہیں آئی ہیں۔ اور واقعی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم کی بات نہ کریں، ان کی ذات تو بہت عظیم ہے، تو واقعی میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے انبیوں میں سے بھی اور عام لوگوں میں سے بھی کہ ایک خواب دیکھے کہ بیٹی کی قربانی پیش کرنی ہے اور اس پر لبیک کہہ دے۔ واقعی میں یہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔